عقیدت ہندو بھی بتوں سے رکھتے ہیں. آج ہمارے مسلمان ہی صرف اپنے بزرگوں سے، میں ایک اللہ کے مقبول جس نے عمر بھر دین کی خدمت کی اور پورے عالم اسلام میں اپنے علم کی دھاک بٹھائی، اور وہ فرقہ باطلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقابلے میں اس نے علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ میں بھی نبوت، میں بھی نبی ہوں، وہ متنبی قادیان کے مقابلے میں میرا دادا پیر میر علی شاہ غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں نکلا. سمجھ آئی؟ اور اس دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے سید اور بڑے بڑے پیر اور مولوی اور محدث اور مفکر اور مفتی بڑے بڑے موجود تھے، لیکن کسی کی جرأت نہیں پڑی کہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیں اور ان کی تعریف کریں. اگر تعریف کرنی ہے تو آؤ، چار لفظ پڑھے ہو علم کے تو پیر میر علی شاہ کی کتابیں دیکھو، پڑھو. اگر استعداد ہے تو میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، تو جس کا دعویٰ ہے آج بھی شیعہ، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، پرویزی، کوئی فرقہ بھی ہے، میں اس کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں اگر کسی میں علم ہے، کسی میں یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، عربی جانتا ہوں، فارسی جانتا ہوں اور میں بڑا علوم عالیہ میں ماہر ہوں، وہ گول لے آئے یا میں اس کو کہیں بٹھا لیتا ہوں، اپنے دادا کی ایک دو کتابیں سامنے رکھتا ہوں، وہ ایک سطر کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دے. 4 آدمی بیٹھیں گے، علماء بیٹھیں گے، میں دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے. صرف سٹیج پر بول لینا، 4 لفظ بول لینا یہ اور بات ہے، علم رکھنا اور بات ہے. ٹھیک ہے نا، علم کی دنیا اور ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے قریب اتنا بڑا آدمی، اب میں چونکہ ان کے گھر کا آدمی اور میں زیادہ تعریف نہیں کرتا، اتنا آدمی آپ کے سامنے گزرا ہے، آپ کے دور کے قریب کا آدمی گزرا ہے، لیکن کوئی قدر نہیں کر سکا، کیونکہ قدر وہ کرتا ہے جو خود صاحب علم ہو. اب دیکھیں نا، یا غریب آدمی امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ وہ لالچی ہوتا ہے، اس کو غرض ہوتی ہے شاید مجھے کچھ دے دے گا، یا امیر آدمی کی قدر کرتا ہے کیونکہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ دولت اس کے پاس ہے. اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ عالم کی کیا قدر کرے گا؟ جو جاہل ہے وہ علم والے کی کیا قدر کرے گا؟ اور جو آج بھی جاہل ہیں وہ علی کے علم کی قدر کیا کریں گے؟ علم علی کی قدر وہ کرتا ہے جو علی ہو، علی سے نسبت ہو، وہ علی ہو یا پھر مہر علی ہو. مہر کا معنی ہوتا ہے محبت. مہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولے محبت. مہر کا معنی 2 ہوتے ہیں. مہر کا معنی سورج، یہ فارسی کا لفظ ہے. مہر کا معنی سورج، مہر کا معنی محبت. دوسرا ہے کہ مہر علی، علی کی محبت، جس کا وجود ہی علی کی محبت ہو. میرا دادا مہر علی، اس کا نام کا معنی کیا ہے کہ مہر علی کا کیا مطلب ہے کہ مہر علی وہ شخصیت ہے جس کا پورا وجود علی کی محبت کی تصویر ہے. اس لیے حضرت پیر میر علی شاہ پر یہ فکرہ کسا گیا کہ میر علی شاہ شیعہ تھے. پیر میر علی شاہ نے تقیہ کیا تھا، پیر میر علی شاہ شیعہ تھے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھ سے پہلے بہت بڑے امام شافعی نے وہ کہہ گئے تھے کہ لو کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو میں جن و انسان کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ شافعی آج سے رافضی ہے، آج سے شیعہ ہے. تو علی اور آل زہرا سے محبت کرنا شیعہ پن نہیں ہے، یہ بنیاد ایمان ہے.
جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ایمان سے خود کو فارغ سمجھے. سمجھ آئی نا؟ محبت آل محمد کی یعنی آل زہرا کی اور آل زہرا کی یہ علامت ایمان ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا, اسی لیے انہیں فرمایا کہ جیت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جیا ترست ہے درسن دیجو صدقہ حسن حسین پیا. میرے آقا میرا دل تڑپ رہا ہے, آپ مجھے دیدار کرائیں. صدقہ کس کا؟ حسن حسین پیا. اپنے حسن کا صدقہ, اپنے حسین کا صدقہ. کیوں کہ بزرگوں سے گھر والے سے جو صدقہ مانگا جاتا ہے یہ ایک عادت ہے, تو بچوں کا صدقہ مانگا جاتا ہے, بچوں کا سر صدقہ مانگا جاتا ہے. دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا مذاق ہے, ذوق ہے, لیکن میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس جہاں کا ہوں اور میرا عقیدہ کیا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, تو میں اس عقیدے کے باوجود کہہ رہا ہوں, میرا اپنا عقیدہ اور ہے, لیکن میں اس اہل سنہ والجماع کے عقیدہ کے سے ذرا ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں. آپ ذرا ہٹ کر نہیں کو بول سکتے شاید, بٹ ہٹ کر نہ بولیں, کیونکہ شیعہ مسلک سے آپ ذرا ہٹ کر نہیں بول سکتے, کیونکہ آپ پر اعتراض کیا جائے گا کہ تم شیعہ مسلک کو چھوڑ گئے. تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں, میں اہل سنت سے بھی ذرا نکل کر بول رہا ہوں. میں نکل کر, آپ نکل کر نہیں بول سکتے, میں بول رہا ہوں. دیکھیں دلیری میری ہوئی کہ آپ کی ہوئی؟ ہاں میں جو بول رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت جو ہے کہ صدقہ مانگا جاتا ہے کس سے؟ گھر والے سے, اس کے بچوں کا. آپ بتائیں, میں کوئی تانا نہیں کر رہا, میں ان کے احترام کرتا ہوں, جناب صدیق اکبر کا, جناب فاروق اعظم کا, جناب عمر کا, سب کا میں نیازمند ہوں. سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا. بات تو کرے نا, دوست کتنے بھی ہو, چاہے پاس بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہو, چاہے فاروق اعظم ہو, چاہے عثمان غنی ہو, عبداللہ بن مسعود ہو, عبداللہ ابن مبارک ہو, کوئی بھی ہو, محدثین میں ہو, کوئی بھی ہو, نیچے تبع تابعین میں ہو, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن آپ صدقہ مانگیں گے تو بچوں کا مانگیں گے, تو بچوں کا صدقہ. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہارے محلے میں یا تمہارے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں بڑے تمہارے کوڑے دوست ہیں, بہت یار ہیں, تمہارے یار غار ہیں, بہت نزدیک ہیں, ان کا مجھے صدقہ دے دو. کبھی کسی سے آپ نے نہ سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا. تو میں اہل سنت سے معذرت کر کے میں کہوں گا کہ ہمیں اتنا حق دیجئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے محبت کا جو ہمارا مذاق ہے, جو ذوق ہے, جو اصل بات ہے, ہم کہیں. ہم کیوں پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے اس گھسے پٹے پرانے طریقے کی, ہم کو کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر بات کریں. میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میں ایک بہت بڑے سٹیج کا آدمی ہوں, اور ہمارے گولڑا شریف کا جو سٹیج ہے اس کو انشاءاللہ پیر میرے علیہ شاہ کے حوالے سے دنیا جانتی ہے, اور صرف جانتی نہیں مانتی ہے. اور اس لیے مانتی ہے, دولت اور پیسے اور محلات کی وجہ سے نہیں مانتی. میرے دادا نے جو علم کی دھاک بٹھائی ہے اور علی کی وراثت کو اپنایا ہے اور علی کا وارث خود کو ثابت کیا ہے, اس وراثت کی وجہ سے دنیا مانتی ہے ہمیں. دنیا دار تو اور بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں, پورا پاکستان بھرا ہوا ہے. دنیا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, دولت علم کی وجہ سے. اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک ربائی میں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. جناب علی فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں, اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال معلوم. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. جو جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, جو اس قابل نہیں تھے علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے, جو اس کے اہل نہیں فرمایا ان کو دولت دے دی, پیسہ دے دی, پراپرٹی دے دی, جائیداد دے دی. کیوں؟ لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم لیس لہ زوال. اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جاتا ہے. رات کو چور پہنچ جائے غائب, ختم, چوری ہو گیا.
اور اگر بینک پر ڈاکہ پڑ جائے، بینک کا دیوالیہ ہوگا، پیسہ ختم. کسی نے چھین لیا، بندے کو قتل کیا، بندہ، پیسہ بھی ختم، بندہ بھی ختم. مال تو فنا ہونے والی چیز ہے، دولت اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے. جناب علی نے فرمایا وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، علم کو زوال نہیں ہے. انسان جب تک رہے گا اس وقت تک اس کا توتی بولتا رہے گا، اور جب علم کا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو قیامت تک دنیا اس کی تصانیف پڑھ کر اس کے علم کو زندہ رکھیں گی، اس کے کام کو بھی زندہ رکھیں گی اور اس کے نام کو بھی زندہ رکھیں گی. ٹھیک ہے؟ تو نام بھی زندہ رہے گا، کام بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ تو پھر مقام کس کو حاصل ہوا؟ دنیا کے